امت کی ساسوں کا اپنی بہوؤں کے ساتھ یہ برتاؤ. آگے چل کے یہ بیچاری لکھتی ہے کہ ہمیں فشر کا پرابلم ہے، بواسیر کے قسم کی جو تکلیف ہوتی ہے، ناسور، بڑا سخت تکلیف دہ بیماری ہے، وہ تکلیف بہت زیادہ رہتی ہے، درد اور تکلیف سے میرے آنسو بہنے لگتے ہیں، مگر کوئی ہماری کبھی کوئی مدد نہیں کرتا، گھر کا سارا کام ہمیں اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے. ہم بیمار ہیں یا نہیں، کچھ دکھ رہا ہے، میرے کہیں درد ہو رہا ہے، اس کے کہنے کی مجال بھی نہیں ہے. کہتے ہیں ایسا کیا جوانی میں تم کو بڑھاپا آ گیا. صبح سے شام تک کوئی ایک کام بھی نہیں کرتی ہماری ساس اور نند. دسترخوان پر کھانا لگانے کے بعد بلا کر لانا پڑتا ہے، مہمانوں کی طرح کھانا کھاتی ہے، خود کی کھائی ہوئی پلیٹ تک نہیں اٹھاتی، دسترخوان اٹھانے سے پہلے ہی کھا کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں. ہماری ساس صبح 11 بجے سو کر اٹھتی ہیں اور نندیں تو 2 یا 3 بجے اٹھتی ہیں، اور کبھی کبھی ظہر یا عصر کے وقت دن نکلتا ہے. کسی کے گھر کے حالات کا تذکرہ مقصود نہیں ہے، یہ دیکھ کا ایک چاول ہے. میں کم سے کم آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں، یا جہاں کہیں بھی یہ آواز پہنچ رہی ہے، کہ اللہ کے بندو اپنے گھر کے حالات کا ٹھیک سے جائزہ لو اور اس میں دخیل بنو، تماشائی مت بنو. ایسی حالات میں ہمارے علماء کو مسئلہ بتانا پڑتا ہے، مسئلہ قانون، اسلامی قانون بتانا پڑتا ہے. اسلامی قانون یہ ہے کہ عورت کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری بالکل بھی گھر کے کام کاج کی نہیں. قانون یہ حد یہ ہے کہ صاف صاف فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، اگر عورت انکار کر دے کہ میں گھر کا کام نہیں کروں گی تو آپ شریعت کے قانون کے تحت اس کو مجبور نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے علماء اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ گھریلو زندگی صرف قانون کے سہارے نہیں چلا کرتی. گھریلو زندگی اخلاق سے چلتی ہے، محبت سے چلتی ہے، ایثار سے چلتی ہے. ورنہ قانون تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ماں یہ کہہ دے کہ میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، تو آپ حیرت کریں گے اسلامی شریعت میں کوئی شوہر اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ بچے کو دودھ پلاؤ، بالکل مجبور نہیں. لیکن کیا کوئی ماں، وہ کیسی ماں ہوگی جو یہ کہے گی؟ لیکن جہاں تک قانون کا سوال ہے وہ تو بالکل ہی کچھ اور ہے. اس لیے یہ آپ جو یہ بات یہاں سن رہے ہیں اور جہاں تک بھی آواز آج پہنچ رہی ہے یا کبھی پہنچے، میں کس طرح سے گزارش کروں کہ اس کو سنتے ہی آپ باقی کام چھوڑ کر اپنی گھریلو زندگی کا جائزہ لینا چاہیے. ایک دن چھٹی لے لیجیے اور بیٹھ جائیے گھر میں کہ بھئی ہمارے گھر میں کیا کیا گڑبڑیاں ہیں، آج سے تعلقات ٹھیک کرو، آج سے ماحول کو خوشگوار بنائیں ہم لوگ سب مل کر. اور اگر کوئی سیدھے منہ نہ مانے تو پھر میں صاف کہتا ہوں ایسے بیٹے کو اپنی ماں سے کہہ دینا چاہیے کہ ظلم کی انتہا ہو گئی، اب نہیں ہوگا یہ میری بیوی پر اور آپ کی بہو پر یہ ظلم. کان کھول کے سن لیجئے، یہ میں نہیں ہونے دوں گا. یہ سمجھنا کہ یہ میری ماں ہے، ماں تمہاری ہے، تم خدمت کرو بھائی، تم کرو دن رات خدمت اس کی. تم اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتے. بیوی جہاں تک بیوی سے ہم یہ کہیں گے، اس مظلوم عورت سے، اس خاتون سے جس نے خط لکھا ہے، اور اس طرح کی لاکھوں بہویں ہیں، میں ان سے تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو ایک کام کرو، جنت میں جانا چاہتی ہوں، الصبر جزاؤہ الجنہ،
بس تم ایک بات طے کر لو کہ اللہ نے میرے لیے جنت میں جانے کا یہ راستہ لکھ دیا ہے، اس لیے میں جنت کی امید میں برداشت کیے جاؤں گی، کیے جاؤں گی، کیے جاؤں گی۔ یہ ہم صرف شوق دلا سکتے ہیں، مجبور نہیں کر سکتے، ترغیب دے سکتے ہیں، مجبور نہیں کر سکتے۔ لیکن ساتھ میں ہی ہم اس ساتھ سے بھی کہیں گے، اے اللہ کی بندی، یاد رکھو کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے کہ تم کسی پر ظلم کر رہے ہو، کوئی ہے جو اس کا سنتے حساب لے گا۔ تم کو آخرت بھول گئی تم؟ کیا ہوگا؟ اللہ کے یہاں بڑے سے بڑے گناہ تو اللہ خود معاف کر سکتے ہیں، لیکن کسی انسان نے کسی پر ظلم کیا ہو، اس کا تو بدلہ قیامت میں لے کر رہیں گے، بخشے نہیں جائے گا۔ حد یہ ہے کہ ایک سینگ والی بکری نے ایک بے سینگ والی بکری کو سینگ مار دی ہوگی، چوٹ پہنچا دی ہوگی، تو ان بکریوں کو زندہ کیا جائے گا اور وہاں موقع دیا جائے گا کہ جس بکری کو مارا تھا وہ بکری بدلہ لے اس بکری سے جس نے سینگ ماری تھی۔ جب وہ بدلہ لے لیا جائے گا تو دونوں فنا کر دی جائیں گی۔ جو اللہ ظالم اور مظلوم کے درمیان انصاف اس حد تک کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ بہت ظلم کرتا ہے، کوئی کچھ کم ظلم کرتا ہے، کوئی کچھ کم۔ لیکن عجیب، میں آج تک حیران ہوں کہ یہ ہے کیا نفسیات، کیا ہو جاتا ہے۔ وہی ماں اپنے بیٹے کے لیے منت سماجت کر کے اس لڑکی کو بیاہ کر لائی، بہت قول و قرار دے کر لائی۔ آپ بالکل بھول جائیے، یہ تو میں اپنی بیٹی لے جا رہی ہوں، میں اپنی بہو بالکل نہیں لے جا رہی ہوں، فکر ہی نہ کیجیے، میں بیٹی کی طرح دکھاؤں گی آپ کو۔ ایسے ایسے وعدے، ایسے ایسے قول و قرار، اور اس کے بعد وہ جلاد، وہ ایسا جلادانہ سلوک کہ بھارت کی ظالم پولیس کے سلوک کو لوگ یاد کرنے لگتے ہیں جب ساسیں اپنی بہوؤں کے ساتھ سلوک کرتی ہیں۔ کیا ہو جاتا ہے؟ میں بار بار اپنے درد کا اظہار کرتا ہوں کہ شاید یہ اس بات کا بھی اس میں دخل ہے، بھارت کے سماج کا جو اثر ہے ہم پر، اس کے علاوہ کہ ہمارے دینی بیانوں میں ان تمام پہلوؤں کا ذکر شاید آتا ہی نہیں۔ اس لیے لوگوں کے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں، مثلا ان کے سامنے فضائل بیان ہوتے ہیں 3 دن کے لیے نکلنے کے، 40 دن کے لیے نکلنے کے، 4 مہینے نکلنے کے، نکلو جان مال کی قربانی لگاؤ، یہ فضائل، وہ قربانیاں، وہ صحابہ کا عمل، تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں سر آنکھوں پر اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا تو اس لیے ہے کہ دین سیکھا جائے۔ 50 سال سے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور دین سیکھا ہی نہیں۔ ایک بیان نہیں ہوتا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک پر، اور اگر کوئی عالم یہ بیان کرنے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا وقت نہیں لگا ہے، ان کا سال لگواؤ سال۔ کون سے پاگل خانے میں ایسے لوگوں کا علاج ہے؟ 25 سال ہو گئے لوگوں کو جماعتوں میں نکلتے ہوئے، ایک دفعہ ان کے سامنے مضمون نہیں آیا کہ ساس کو اپنی بہو کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورات میں کیا بیان کیے تھے؟ قرآن مجید نے سورہ نساء میں کن آیات، کن مضامین کو ترجیح دی ہے؟ قرآن مجید نے عورتوں کو جب خطاب کیا ہے تو کن چیزوں کو اجاگر کیا ہے؟
کچھ نہیں. ہمارے لڑکیوں کے مدرسوں کا نصاب بھی وہی جو لڑکوں کے مدرسے کا نصاب ہے، اور لڑکیوں اور عورتوں میں جو بیان ہم کرتے ہیں مستورات کے اجتماع میں، وہ بھی وہی بیان کرتے ہیں جو ہم مردوں میں کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ اس میں بیچ بیچ میں بھائیوں بزرگوں دوستوں بھی نکل آتا ہے، اس لیے کہ اس کی عادت پڑی ہوئی ہے. آج کل تو ایک نئی چیز ہے کہ بھائیوں بہنوں کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، اس سے ذرا آسانی ہو جائے گی لوگوں کو. الحمدللہ زیادہ سمجھدار لوگ نہیں بیٹھے ہیں تو سمجھے نہیں. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دنیا سے جاتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. آپ اپنی ماں کی بہت خدمت کریں، ادب کریں، محبت کریں، دعائیں لیں، ان کے پیر کے تلوے چاٹیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں ماں ہے، ماں ماں ہے. لیکن ماں اگر اپنی بہو کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے لگے تو پھر آپ خاموش بیٹھے رہے؟ آپ خالی بیوی سے کہتے رہے کہ تم جھیلے آؤ؟ ذرا اپنی جگہ پر رکھ کے دیکھیے، اگر آپ اس جگہ پر ہوتے تو آپ کی تمنا کیا ہوتی؟ آپ ماں کے پیر پکڑ کے خوش آمد کیجیے، ماں کے پیر پر اپنا قدموں پر سر رکھ دیجیے، ماں کے ہاتھ جوڑ لیجیے. ماں میں خدمت کر دوں گا. ماں پلیز آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، پلیز آپ ایسا نہ کہیے، بیمار ہے وہ، میں کام والی کو رکھایا دیتا ہوں، کچھ سپورٹ کر دیں گے. ماں اپنی بیٹیوں سے بھی تو کہیے. یہ عجیب و غریب بات ہے. ہمارے سماج میں بھی یہ منحوس چیز آئی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکیوں کو اپنے میکے میں کام کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اگر ان کے گھر میں بھاوچ آ گئی ہے، بھابھی کے آتے ہی 99% نندیں یہ سمجھتی ہیں اب ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو اپنی سسرال میں جا کے خدمت کریں. یہ تھوڑی ابھی ہم نہیں کریں گے. یہ اکثر و بیشتر. آپ ذرا خود اپنی بہنوں کو جان لیں، آپ اپنے گھر میں جھانک کر دیکھیں. اور اکثر و بیشتر بیوی کے عشق میں شوہر ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بہنوں سے کہتے ہی نہیں کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، تم لوگ صبح دیر تک سوتے رہتی ہو. اور اگر کہیں بھائی نے کہہ دیا تو پھر نندے یہ کہیں گے کہ بھابھی نے کچھ کرا دیا. کیا ہو گیا بھائی؟ تم مسجدوں میں جانا چھوڑ کر مندروں میں گھنٹہ بجاؤ. یہ مشرکانہ، مجھے کھل کر کہنے دو، یہ خالص بھارت کا برہمن مزاج ہے جو مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے. تمہارا کلمہ ابھی تک تمہارے حلق سے نیچے نہیں ہو سکتا. کیا ہوگا؟ کیوں اپنی بہنوں سے کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا؟ کیوں میں اپنی بیٹیوں سے کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا؟ خبردار، یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھو گھر کا ماحول عدالت کے قانون کے مطابق نہیں چلتا. گھر کا ماحول تو محبت سے چلتا ہے. میں ایسے گھروں کے دیکھنے کی تمنا کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا جن گھروں میں نندے بھاوت سے کہتی ہیں کہ ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ بالکل کچن میں نہیں آئیں گے، آپ قطعاً کام نہیں کریں گے. ہم لوگ کاہے کریں؟ سارا کام ہم کریں گے. بھابھی پلیز، ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے. اور بھابھی لڑے گی کہ کیا بات کرتی ہو تم؟ سبحان اللہ. تم کو جانا ہے اپنی سسرالوں میں انشاءاللہ خوشیوں کے ساتھ. تم کو وہاں بہت خدمت کرنی ہے. یہ وقت تو میرا ہے، میں کروں. کیا تم لوگ آرام کرو، اپنے امتحان کی تیاری کرو. بالکل نہیں، میں نہیں کروں. یہ ماحول ہونا چاہیے نندوں اور بھاوج میں. اگر مسلمان ہیں وہ تو، اگر آخرت پر ایمان ہے تو یہ ماحول ہونا چاہیے. میں اس کے کہنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثی تعبیرات سے رہنمائی لیتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ جو نند اپنے بھاوت کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرے گی اس کا ایمان ناقص ہے.
اور جو بھاوج اپنی نند کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرے گی اس کا ایمان ناقص ہے۔ ایک دو گھرانوں میں بس دیکھنے کا اب تک اتفاق ہوا ہے، ایک دو گھرانوں، ایک دو گھرانوں۔ پہلے بھی واقعہ سنا چکا ہوں، جب یاد آتا ہے ایک امید کی کرن میرے دماغ میں اندھیروں کے درمیان سے روشنی بھیجنے لگتی ہے۔ ایک گھر جہاں شادی کے 15-20 دن 25 دن گزرنے کے بعد جب زندگی نارمل ہو گئی تو ساس نے اپنی بہو کو بلایا۔ ساس بہت اصلی دیندار تھی، میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ بہت دیندار تھی، دیندار تو ہم سب ہیں، سارے ظلم بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، جھوٹ بھی ہے، دینداری بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، دینداری بھی ہے، 420 بھی ہے، دینداری بھی ہے، خود غرضی بھی ہے، دینداری بھی ہے، مطلب پرستی بھی ہے، دینداری بھی ہے، بے وفائی بھی ہے، دینداری بھی ہے۔ ایسے دینداروں سے زمین سے آسمان تک کی فضا اگر بڑھ جائے تب بھی اللہ کی مدد نہیں ہے۔ میرے ناقص فہم میں اصلی دیندار پورے صوبوں میں شاید 15-20 بھی نہیں، جن کی زندگی میں پورا دین آیا۔ وہ خاتون میری معلومات کے مطابق اصلی دیندار تھی۔ اپنے بہت نیک بیٹے کے لیے برسہ برس اللہ سے دعا کر کے ایک نیک لڑکی کو ڈھونڈنے میں وہ کامیاب ہو گئی اور اس لڑکی کو اپنے بہو بنا کر گھر میں لے آئے۔ جب شادی کے بعد 15-20 دن گزر گئے تو ایک دن اشراق کی نماز سے فارغ ہو کر اس ساس نے اپنی نئی نویلی بہو کو اپنی مصلی پر بلایا اور اس بہو سے یہ کہا کہ بیٹی بہت ارمانوں سے تم کو لائی ہوں، بہت دعائیں کی ہیں، بڑے صدقے نکالے، اللہ والوں سے دعائیں کروائیں اور میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی۔ جیسی بہو میں ڈھونڈتی تھی ویسی ہی مل گئی، شاید اس سے بھی اچھی ملی۔ اب سنو، یہ دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں اور اب بظاہر میری قبر کی منزل قریب ہے۔ بہت دن سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں دن اور رات کے زیادہ تر حصے میں ذکر کروں، تلاوت کروں، نفلیں پڑھوں، دعائیں مانگوں، اپنے رب کے سامنے آنچل پھیلا کر مانگتی رہوں، لیکن گھر میں کوئی تھا نہیں، سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا تھا۔ تو اب تم آ گئی ہو، بیٹی یہ چابیاں لو، یہ کچن کی چابی ہے اور یہ سیف کی چابی ہے۔ اب تم گھر کی مالکہ ہو، گھر کو چلاؤ، میں کام کاج میں جتنی تمہاری ہیلپ کر سکوں گی کرتی رہوں گی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اب مجھے اوپر ٹینشن نہ رہے کہ صبح کی چائے پلانی ہے، جلدی سے ناشتہ بنانا ہے، میں ذرا سکون سے اپنے معمولات پورے کر لوں، اس لیے بیٹی اب تم یہ ذمہ داری سنبھالو۔ جانتے ہیں بہو نے کیا جواب دیا؟ سچا واقعہ ہے۔ بہو نے کہا امی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں پچھلے 3 سال سے دعا مانگتی تھی کہ مجھے کوئی تقوی والا شوہر ملے، اور میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتی کہ مجھے اللہ نے آپ کا کیسا تقوی والا بیٹا دیا ہے اور کیسا گھرانہ دیا ہے۔ میں اپنی قسمت پر ناز کرتی ہوں، بہت شکر گزار ہوں اپنے رب کی۔ یہ چابیاں آپ کے پاس رہیں گی، آپ گھر کی بڑی رہیں گی،
آپ کے اشاروں پر سارا کام میں کروں گی، کوئی کام آپ کو امی اب نہیں کرنا، سارا کام مجھے کرنا ہے، میری سعادت ہے، لیکن چابیاں میں نہیں لوں گی، گھر کی مالکہ آپ رہیں گی، آپ کہیں گی کیا پکانا ہے میں پکاؤں گا، آپ کہیں گی کون سی بیڈ شیٹ ڈالنی ہے، چادر کون سی ڈالنی ہے میں کروں گی، لیکن آپ ہی حکمران ہیں، آپ کے اشاروں پر میں کام کروں۔ ساس نے اپنی بہو کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بہو اپنی ساس کی گود میں گر گئی، اور آخر میں اس نے صرف اتنا کہا کہ امی میں دیکھ رہی ہوں جب سے آئی ہوں کہ آپ کو اللہ نے دعا کی دولت دی ہے، آپ روزانہ میرے لیے بھی دعا مانگ دیا کیجیے، بس میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے۔ مجھے بتاؤ جس گھر میں ایسی بہو ہوگی اور ایسی ساس ہوگی وہ گھر جنت ہوگا یا نہیں؟ کیا ہمارا تمہارا گھر ایسا نہیں بن سکتا؟ میں نہیں کہتا اس حد تک سب لوگ پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ مہابھارت تو بند ہو سکتی ہے، یہ لڑائی جھگڑے، یہ گالم گلوچ، یہ کاہلی سستی، یہ ظلم و زیادتی، یہ تو ختم ہونا چاہیے۔ سچ کہتا ہوں عورت آج بھی بے حد مظلوم ہے، اور عورت پر ظلم کرنے والا صرف مرد نہیں ہے، عورت پر ظلم کرنے والی مرد کے علاوہ عورت بھی ہے۔ یہ ساس جو بہو پر ظلم کر رہی ہے یہ بھی تو عورت ہے، یہ نن جو بھاوت کے دل دکھاتی ہے یہ بھی تو عورت ہے۔ مردوں کو مین ان کمانڈ ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرد ہیں بھی کہ نہیں، اس کا بھی ٹیسٹ کرانا پڑے گا، میرا خیال ہے، مجھے بہت شک ہے، بہت شک ہے۔ ابھی حال میں ایک صاحب نے بتایا کہ ان کا بلڈ شوگر ٹیسٹ ہونے کے لیے سیمپل گیا تو رپورٹ آئی کہ 3 مہینے کا حمل ہے۔ وہ ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تکسن گوید بعد ازی من دی گرم تو دی گری۔ شکر ہے کہ آپ میں سے اکثر نہیں سمجھے، حالانکہ آپ ہی کی ترجمانی ہے، اور میں ترجمہ کروں گا کیونکہ یہاں سے اوپر تک جانا بھی تو مسئلہ ہے۔ ہٹے کٹے بیٹھے ہیں لوگ، اللہ اکبر۔ اپنے دل کے احساسات کو رکھوں کہ نہ رکھوں سمجھ میں نہیں آتا، یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ بیٹھنے والے سمجھدار ہیں یا خاندانی احمق ہیں۔ ہمارے گھر میں 20 سال سے تعلیم ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا تعلیم ہو رہی ہے؟ کھولو نقشہ، 10 منظر کھینچو، آجاؤ بیٹھو، پری بیٹھو، فضائل اعمال کی حدیث پڑھ لی۔ اب کوئی لڑکی سو رہی ہے، کوئی ناخن کاٹ رہی ہے، کوئی وہ نیل پالش دیکھ رہی ہے، تو کچھ کیا تعلیم ہو رہی ہے بھائی؟ تعلیم ہو رہی، تعلیم۔ ارے بابا مذاق اڑا رہے ہو تعلیم؟ یہ تعلیم اس لیے کی گئی تھی گھروں میں تاکہ شوق پیدا ہو بچوں اور بچیوں کے اندر دین کے سیکھنے کا، لیکن ہم نے تو دروازے ہی بند کر دیا۔ خبردار کوئی اور کتاب مت پڑھنا۔ کہ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ حضرت خانوی کتاب؟ نہیں نہیں نہیں، یہ نصاب میں شامل نہیں۔ یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ یہ تو مائے حدیث پڑھ رہی ہو؟ نہیں، یہ نصاب میں شامل نہیں۔ ہم نے تو اپنی اولادوں کو جاہل بنانے کی فیکٹری کھول رکھی ہے۔ دین کا کوئی مکمل تذکرہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے سامنے، ہمارے مجموعوں کے سامنے نہ مسجدوں میں آتا ہے، نہ اجتماعوں میں آتا ہے، نہ گھریلو تعلیم کے حلقوں میں آتا ہے، اور نہ باپ نہ ماں اپنی بچیوں کو سمجھاتی ہے۔ ابھی کل ہی ایک نوجوان نے آ کر مجھے بتایا اوپر کہ روز روز میری ماں باپ میں جھگڑے ہوتے ہیں اور ان جھگڑوں
جھگڑوں کی وجہ سے میرا دماغ معروف ہو گیا، میرا کسی پڑھائی وڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا، روز جھگڑے لگتے۔ اس لیے عزیزو، اللہ کے واسطے دین کے اس باب کی اہمیت کو سمجھو، دین کے اس حصے کی اہمیت کو سمجھو۔ حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ تم میں نیک لوگ وہی مانے جائیں گے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ بھائی اسلام، اصلی اسلام وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کی زندگی میں، وہ نہیں ہے، اس کا بہت کم حصہ مسلمانوں کی زندگی میں رہ گیا۔ اگر آپ کی ماں خدمت میں کمزور ہیں، خود کام نہیں کر سکتی، تو آپ خود کھڑے ہوئیے خدمت کرنے کے لیے، بالکل یہ فرض ہے آپ کا۔ اب تنہا اپنی بیوی کو یا اپنی بیمار بیوی کو جھونکے رکھیے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا سخت حساب ہونے والا ہے۔ گھریلو زندگی کے بارے میں اللہ نے صاف فرمایا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ یہ مت سمجھنا جیسے بیچاری نے لکھا ہے کہ میری ماں کا انتقال بھی ہو گیا، میرے دادا دادی نانا نانی پھپھیاں سب چلی گئیں، تو میکے سے کوئی آتا ہی نہیں، تو ان کو اطمینان ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کیونکہ پوچھنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا ہے وہ قہار و جبار رب، جس دن تم سے کھڑی کر کے پوچھے گا کہ تم نے اپنی بہو کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تو کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بہن تک بھی، جو وہ ساس ہے اس کی، اس تک بھی اللہ تعالیٰ میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ وہ توبہ کرے، اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے۔ 4 دن کی زندگی یا ہنستے کھیلتے گزار لو یا لڑ جھگڑ کے گزار لو، ہمارے اپنے ہاتھ میں، یا اسی گھریلو ماحول کو جنت کا نمونہ بنا دو یا اسی گھر کو جہنم کا ایک گڑھا بنا دو، ہمارے اپنے ماحول۔ اور اللہ کرے کہ اس بہو تک بھی جس نے یہ خط لکھا ہے، اس تک بھی اللہ کرے کہ میرا یہ پیغام پہنچے کہ بھئی جس حد تک ہو سکے صبر کرو۔ اور ایک مشورہ اور ہے، جب بہت دل دکھے، جب کلیجہ منہ کو آنے لگے، سینہ پھٹنے لگے، تو رات کے اندھیرے میں کمرہ اندر سے بند کر کے جانماز بچھا کر اپنا آنچل پھیلا کر اپنے اللہ سے مدد مانگو۔ ٹوٹے دل کی دعا جتنی قبول ہوتی ہے اتنی کسی اور حالت میں دعا قبول نہیں۔ جو انسان کی زندگی میں سخت پریشانیوں کے دن آتے ہیں، کاش کہ ہم میں سے ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، وہی دن ہماری زندگی میں سب سے زیادہ سنہرے دن، قسم کھا کے کہتے ہیں۔ اس سسٹم کو سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں چلا رکھا ہے۔ اپنے بندوں اور بندیوں پر پریشانیاں بھیج کر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ اب یا تو وہ اپنے دکھ درد کو اس سے کہتے پھریں، تو کسی کے ہاتھ میں دکھ درد دور کرنا ہے، پریشانیوں کو خوشیوں سے بدلنے کی قدرت کسی میں ہے، تو کسی سے کہنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اب ایک ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ بدل دینے کی قدرت ہے۔ وہ دل بدل سکتا ہے، دن کو رات سے بدلتا ہے، رات کو دن سے بدلتا ہے۔ وہ حالات کیسے بدلے گا وہ جانے۔ مجھ تک خط لکھا ہے اللہ کی بندی نے، اور یہ کہتی ہے کہ وہ سلسلے میں داخل ہے، اس لیے میں بھی اپنا فرض سمجھ کر اپنی اس روحانی بیٹی سے یہ کہتا ہوں کہ تم تنہائیوں میں
اللہ کے سامنے رونا شروع کر. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اللہ سے کہو کہ اللہ آپ میرا حال جانتے ہیں، عافیت نصیب فرما دیجیے. اللہ سے عافیت مانگو، کسی کے لیے بد دعا مت کرو. بار بار اللہ سے کہو کہ اللہ میں نے معاف کر دیا سب کو، اس لیے کہ میں دوسروں کو معاف کروں گی تو آپ مجھے معاف کریں. اور اللہ کمزور ہوں، نہیں جھیل پا رہی ہوں، گھر کے ماحول کو درست کر دیجیے. اللہ گھر کے ماحول کو درست کر دیجیے. اللہ گھر کے ماحول کو درست کر دیجیے. غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے غم کو دعاؤں کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھنے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بہت کوتاہی. ورنہ جس کو دعا کا ذوق مل جائے اس پر بڑے سے بڑے غم ٹوٹ جائیں، وہ غم اس کے لیے ترقیوں ہی کے سبب بنتے ہیں. بڑی نعمت ہے ذوق دعا، ذوق مناجات. اکثر لوگ آتے ہیں اور بیچارے پریشانیوں کی وجہ سے یہ سمجھ کر آتے ہیں، کوئی بتاتا ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، اس سے دعا کرا دو، اور آ کر بیچارے بار بار کاروبار بالکل بند ہے، روزی بالکل تنگ ہے، بہت پریشان ہوں، بیوی گھر چلی گئی ہے، گھر ٹوٹ رہا ہے، کیا کروں میں، کچھ کر دیجئے، کچھ کر دیجئے. میں اپنے ایسے تمام بھائیوں سے، ایسی تمام بہنوں سے جنہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے، بہت محبت سے کہتا ہوں، تم ایک نسخہ آزما کر دیکھو. روزانہ تھوڑی دیر اللہ کے سامنے اپنے غموں کا رونا رو کر تو دیکھو، اس یقین کے ساتھ کہ میرا وہ رب جس سے میں کہہ رہا ہوں وہ بے رحم نہیں ہے، وہ بے بس بھی نہیں ہے، اور وہ بے خبر بھی نہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ پریشانیوں میں ہم مہینے اور سال گزارتے رہتے ہیں، لیکن دعاؤں میں چند لمحے نہیں گزارتے. مانگو اللہ سے. اور میں ہر ایک سے کہتا ہوں جن میاں بیوی کے درمیان جھگڑے چل رہے ہیں، جو پریشان ہیں، یہ تو ان کے ایمان کی سطح کمزور ہوتی ہے، ابھی وہ پورے نظام کو سمجھے ہوئے نہیں ہوتے، اس لیے ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی لگتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا ہے، انشاءاللہ تمہارا علاج کر لیں گے، ٹھیک ہو جائے گا. میں اصل بات سچی پکی کہوں، دیکھو اگر ساری کائنات کا وہ اکیلا مالک کسی کی مدد کو اور حفاظت کرنے پر آ جائے تو ساری دنیا کے شیطان، ساری دنیا کے تانترک، ساری دنیا کے جادوگر، ساری دنیا کے ابلیس اور دجال مل کر اس کا بال بھی کاری کر سکتے. ایک راستہ یہ ہے کہ اس عامل کے پاس جاؤ، اس عامل کے پاس جاؤ، اس عامل کے پاس جاؤ، ان سے تعویذ لو، ان سے. ایک راستہ یہ ہے. میرا اس راستے پر یقین نہیں ہے، اس سے زیادہ صاف لفظوں میں میں کہنے پر قادر نہیں. ایک راستہ اور ہے، نہاؤ دھو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، اور اس مالک کے سامنے جس کے سب نام تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اپنی پیشانی کو رگڑ ڈالو اور کہو آج کے بعد سے میں آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں جاؤں. میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں جاؤں گا. آپ میری پریشانی دور کر دیجئے. اگر میرے اوپر جادو ہوا ہے تو اس کو لوٹا دیجئے. اگر کوئی کسی نے میرے اوپر کچھ کیا ہے تو آپ کی قدرت کے سامنے کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے رونا روتا ہوں، آپ میری مدد کر دیجئے، میرے گھر کی خوشیاں واپس کر دیجئے، میرے بند کاروبار کو کھول دیجئے، مجھے صحیح راستہ دکھا دیجئے. آپ کون ہیں مجھے اپنی پہچان دے دیجئے، مجھے ہمت دے دیجئے. یہ مانگو اللہ، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو. کبھی کبھی وہ ایسا کرتا ہے کہ اچھا دیکھتے ہیں کہ تم کتنے سچے ہو. دیکھیں
اس لیے وہ پہلے ہی دن نہیں آپ کی پریشانی دور کر دے گا، دوسرے دن بھی نہیں کرے گا، تیسرے دن بھی نہیں کرے گا، 10 دن بھی نہیں کرے گا، 20 دن بھی کرے گا، ہو سکتا ہے دیر لگے، بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اور جب اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ بھوکا مر جائے گا مگر میرے در کے سوا کہیں نہیں جائے گا، تب وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو سچا دوست ہے، اس کو تو فیور کرنا ہی ہوگا، اس کی تو مدد کرنی ہی ہوگی۔ اس کو بھی تو حق ہے آزمانے کا، پرکھنے کا، وہ دیکھتا ہے کہ اور ایک وہ طریقہ ہے کہ ایک دن گیا اور کچھ نہیں ہوا تو دوسرے دن کہیں اور چلے گئے، وہاں نہیں ہوا تو تیسرے دن کہیں اور چلے گئے، وہاں نہیں ہوا تو چوتھے دن کہیں اور چلے گئے۔ ایسے ہی کر رہے ہیں لوگ آج کل، یہ طریقہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے اور ماں بیٹھی ہوتی ہے، اس کو نہیں اٹھاتی، اور ماں اس کو دیکھ بھی رہی ہے، کھالی بھی ہے، رو رہا ہے، مچل رہا ہے، خوشامد کر رہا ہے، آ کر گھٹنوں گھٹنوں چل کے آتا ہے، ماں کے پیر ٹانگیں پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بھی ماں اس کو نہیں لیتی۔ کیا ماں کی ممتا میں کوئی کمی ہے؟ ماں کہتی تو نہیں، مگر اس کی ممتا کو بچے کو خوشامد کرتے ہوئے دیکھ کر ذرا مزہ آتا ہے۔ آپ تو ماں نہیں بن سکتے، اللہ کے کرم سے اب سائنس ترقی کر جائے تو میں نہیں کہہ سکتا، امریکہ کے نئے صدر کے زمانے میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا لگتا ہے ماں، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد جب ماں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، ہاں میرے لال ایسی چپکاتی ہے کہ دوسرے پاس میں بیٹھے ہوئے کہ تعجب ہوتا ہے کہ 5 منٹ پہلے کیوں نہیں اٹھا لیا تھا۔ وہ جو بچے کا وہ ایکشن ہے نا، ماں کو پسند آتا ہے، بندے کا رونا بھی تو اللہ کو پسند آ سکتا ہے۔ اچھا لگا میرا بندہ، اچھا لگا، اچھا لگا۔ اگر فوراً چاکلیٹ دے دوں گا تو یہ رونا بند کر دوں گا۔ ماں کو حق ہے، اللہ کو حق نہیں ہے۔ اور عارف لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیجئے پھر رلائیے، پھر دیجئے پھر رلائیے، اس لیے کہ پا کر کھانے میں جو مزہ آتا ہے وہ بھی مزہ ہے، اور بھوکے رہ کر رونے میں جو مزہ آتا ہے وہ بھی مزہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو جب اختیار دیا اللہ نے تو بتاؤ کیا چاہتے؟ روزانہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا چاہتے ہو، یا ایک دن بھوکے رہنا چاہتے ہو اور ایک دن کچھ مل جائے؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے۔ حضرت جبریل سے کہا مجھے یہ پسند ہے کہ ایک دن میں کچھ کھا لوں تو شکر کے راستے سے اپنے رب کو تلاش کروں، راضی کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کے راستے سے اپنے رب۔ تو یہ ناز اور نیاز، ناز اور انداز ہے رشتے میں۔ اس رشتے کی حلاوت کو جو لوگ محسوس کرتے ہیں نا، وہ زندگی کو بڑے طریقے سے گزارتے ہیں، زندگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ وہ صرف خوشیوں کو انجوائے نہیں کرتے، وہ پریشانیوں کے دنوں کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ وہ پریشانیوں کے دن، وہ غموں کے دن، وہ بہت عجیب ہوتے ہیں۔ وہ جتنا اللہ سے قریب کرتے ہیں وہ خوشیوں کے دن شاید اکثر لوگوں کو اتنا قریب نہیں کر پاتے۔ اس لیے میں اپنی اللہ کی اس بندی سے یہ کہتا ہوں کہ تم بس اپنے آنچل پھیلا کر اللہ سے کہنا شروع کرو اور اللہ سے حل نکلواؤ، شکایت مت کرو، اللہ سے انتقام اور سزا کی بد دعا کسی کے لیے مت کرو، لیکن اللہ سے اپنے لیے سکون، راحت اور عافیت اس کا راستہ نکلوا دو۔ اللہ تبارک و تعالی ان کلمات میں
خیر و برکت ڈالے اور اس زندگی کے اس شعبے کو بھی ٹھیک کر لینے کی توفیق دے۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اصل مقصد ہے زندگی کے ہر حصے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی خوبصورت رہنمائیاں ہماری زندگی میں آ جائیں، ہر حصے میں۔ یہ نہیں کہ زندگی کے ایک دو حصوں میں آ جائیں، باقی حصے میں صرف سماج کے ریت رواج، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں اور ملا جلا سا معاملہ چلتا رہے۔ یہ صحیح نہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ بہت پیار بھرا برتاؤ گھر میں ہونا چاہیے۔ ہر ایک سے میں کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں، ہر ایسے گھروں کو اپنے گھروں کو پھر سے ایسا بناؤ جہاں ننگ بھاوجوں میں شدید محبت ہو، شدید محبت ہو، خالی برداشت کرنے کی حد تک نہیں، شدید محبت ہو، جہاں ساس اور بہو میں محبت ہو، جہاں شوہر بیویوں کے ہاتھ بٹائے اور جہاں بیویاں شوہروں کے جوتے اتاریں، موزے اتاریں، سرتاج سمجھیں ان کو، خدا کے بعد سب سے بڑا درجہ ان کا سمجھیں۔ اسلام نے اتنی حکمت سے مردوں سے کہا بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیویوں کے بڑے حقوق تمہارے اوپر ہیں، خیال رکھنا، کبھی دل مت دکھانا، ہمیشہ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہونا، اچھے کپڑے پہناؤ، اچھا کھانا کھلاؤ، آرام و سکھ سے رکھو، عزت سے رکھو۔ آپ سوچیں ذرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی کم عمر والی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ باہر نکل کر ریس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ تو اگر صحیح حدیث میں نہ آیا ہوتا تو ہمارے ساتھی لوگ کہتے کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ تو افغانستان والا برقع کیا ہے یہ؟ اور ایک بار نہیں، دو بار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بھی بیان کیا ہے، میں نے پورا بیان نہیں پڑھ کے سنایا، اس میں یہ بھی لکھا ہے، اور میں تم کو بتا دوں کہ میں نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ اس سنت کے اتباع کے جذبے سے کیا۔ ہمارے نوجوان علماء بھی ذرا سمجھیں، یہ جو کہتے ہیں نا اکابر دیوبند، ہمارے اکابر، ہمارے اخلاف، تو ہمارے اکابر کا یہ بھی تو ایک نمونہ ہے۔ ہمارے اکابر خالی الہمام القمقام تو نہیں تھے، اکابر 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 اکابر۔ ارے بھائی اکابر تو پورا پڑھو، پورا سمجھو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ اور مشائخ کی حقیقی اور مکمل سیرت کو سمجھیں اور ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور زندگی کے ان تمام شعبوں میں اللہ کرے میری یہ تمنا پوری ہو جائے مرنے سے پہلے، میں ایک جماعت ایسی دیکھ لوں کہ جو دین کے ان حصوں پر بھی عمل کر رہی ہے۔ میرے دل کا سخت درد ہے اور میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہوں، ورنہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دینے کا دل چاہتا ہے کہ یہ ظاہری، مصنوعی اور ادھوری دینداری سے اب توبہ کرو۔ اس میں نورانیت نہیں ہے، اس میں وفا نہیں ہے، اس میں بہت دھوکہ ہے، بہت فریب ہے۔ میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس یہ ظاہری دینداری نہیں ہے، مگر جن کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، جن کے گھر کے ماحول بہت اچھا ہے۔
اس لیے وہ جو اعتدال کا راستہ ہے اس اعتدال کے راستے کو سیکھنے کی کوشش کرو. اپنے گھر کی مستورات کو ایسے رکھو کہ وہ اپنی قسمت پر ناز کریں، ہر وقت خوش رہیں کہ اللہ نے ہم کو کیسی سسرال دی. اگر یہ کر گزرے تو انشاءاللہ یوں سمجھو کہ اخلاق، معاشرت اور معاملات تینوں درست ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ جب رویہ کسی کا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی ساس اور بہو کے ساتھ جب یہ رویہ ہوگا تو یہ وہی کر سکتا ہے مستقل طور پر جس کے اخلاق درست ہو گئے ہوں، جس کے اندر حسن معاشرت آ گئی ہو اور جس کے معاملات ٹھیک ہو گئے. انشاءاللہ جب یہ کیفیت ہوگی تو ایسے شخص کی عبادات بھی درست ہوں گی، اور عبادات کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور اس میں کمی ہو گئی تو اللہ معاف کرتا ہے. لیکن معاشرت اور معاملات اور اخلاق کا تعلق آپس میں ایک دوسرے سے ہوتا ہے، اور قیامت کے دن ہم میں سے کوئی دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شرح صدر نصیب فرما دے، اور بہت ہی بصیرت کے ساتھ دین کے اس حصے پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا. میں اب درمیان میں تھوڑا وقفہ لینا ضروری سمجھ رہا ہوں، اور اس کا یہی آسان طریقہ ہوگا کہ بیعت کے کلمات پڑھانے سے پہلے اور معمولات وغیرہ بتانے سے پہلے اور دعا سے پہلے ضروری اعلانات ہو جائیں گے. آپ کے سامنے کوئی اگر تقاضا ہوگا تو رکھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ بیعت کے کلمات، توبہ کے کلمات پڑھا کر، معمولات بتا کر پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے. صبر و سکون کے ساتھ سب لوگ یہی بیٹھے رہیں، اور مستورات بھی بہت خاموشی کے ساتھ ابھی اسی طرح بیٹھی رہیں جیسے وہ پورے بیان میں بیٹھی رہیں.